السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورۃ الحج آیات 1 تا 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کا بڑی چیز ہے۔ جس دن دیکھو گے تم اسے، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچہ سے، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنا حمل، اور دکھائی دیں گے تم کو لوگ مدہوش، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، بلکہ یہ عذاب ہوگا اللہ کا بہت سخت۔ اور بعض انسان ایسے ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی، حالانکہ لکھ دیا گیا ہے شیطان کے نصیب میں کہ جو دوست بنائے گا اس کو تو وہ یقیناً گمراہ کر دے گا اسے، اور دکھائے گا اسے راستہ جہنم کے عذاب کا۔ اے انسانوں، اگر تمہیں ہے شک جی اٹھنے میں مرنے کے بعد، تو واقعہ یہ ہے کہ ہم ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی، تاکہ ظاہر کریں ہم تم پر، اور ٹھہراتے ہیں ہم رحموں میں جس کو چاہیں ایک وقت مقرر تک، پھر نکال لاتے ہیں ہم تم کو ایک بچہ کی صورت میں، پھر تاکہ پہنچو تم اپنی جوانی کو، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں لوٹا دیا جاتا ہے بدترین عمر کی طرف، تاکہ نہ جانیں وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی۔ اور دیکھتے ہو تم زمین کو کہ سوکھی پڑی ہے، پھر جوں ہی برساتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی خوش منظر۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہی وعدہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت ضرور آئے گی، نہیں کوئی شک اس میں، اور یہ کہ اللہ ضرور اٹھائے گا انہیں جو جا چکے ہیں قبروں میں۔ اور کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو بحثیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، حالانکہ نہ انہیں ہدایت ملی ہے اور نہ ان کے پاس روشن کتاب ہے، اکڑائے ہوئے اپنی گردنوں کو تاکہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے۔ ایسوں کے لیے ہے دنیا میں رسوائی، اور چکھائیں گے ہم انہیں روز قیامت عذاب جلتی آگ کا۔ یہ بدلہ ہے ان کا جو آگے بھیجے تھے تمہارے ہاتھوں نے، اور یقیناً اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر رہ کر، پھر اگر پہنچے اسے فائدہ کوئی تو مطمئن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور اگر پہنچتا ہے اسے کوئی فتنہ تو الٹا پھر جاتا ہے اپنے منہ کے بل۔ گنوا دی اس نے دنیا بھی اور آخرت بھی، یہی ہے کھلا گھاٹا۔ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اسے، اور انہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اسے، یہی ہے گمراہی پرلے درجے کی۔ پکارتا ہے وہ اسے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے فائدے سے، کیا ہی برا ہے آقا اور کیا ہی برا ہے رفیق۔ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جو شخص رکھتا ہے یہ گمان کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، اسے چاہیے کہ چڑھ جائے ایک رسی کے ذریعے آسمان تک اور کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کیا دور کرتی ہے اس کی یہ تدبیر اس چیز کو جو اسے ناگوار ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہے ہم نے قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں، اور یقیناً اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور سائبین اور نصارہ اور مجوس، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان سب کے درمیان روز قیامت۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ بے شک یہ اللہ ہی ہے کہ سجدہ کرتے ہیں جسے وہ سب جو ہیں آسمانوں میں اور وہ بھی جو ہیں زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ لازم ہو چکا ہے ان کے لیے عذاب، اور جسے ذلیل کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجئے، جزاک اللہ۔ یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان جھگڑا ہے اپنے رب کے معاملہ میں۔ سو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تراشے جا چکے ہیں ان کے لیے لباس آگ کے، اور ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی، گل جائیں گی اس سے وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے پیٹوں میں، اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، جب بھی ارادہ کریں گے وہ نکلنے کا اس میں سے، گھبرا کر دھکیل دیے جائیں گے پھر اسی میں، اور چکھو مزہ جلنے کی سزا کا۔
یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ایسی جنتوں میں کہ بہہ رہی ہیں ان کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے اور موتی، اور ان کا لباس وہاں ریشم ہوگا۔ اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات کی، اور ہدایت بخشی گئی انہیں اس راستہ کی جو لائق حمد ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جسے بنایا ہے ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر، اور ہدایت بخشی گئی ان کو پاکیزہ بات کی، اور ہدایت بخشی گئی انہیں اس راستہ کی جو لائق حمد کا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے جسے بنایا ہے ہم نے سب انسانوں کے لیے برابر ہیں، مقامی لوگ اس میں اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو شخص بھی ارادہ کرے گا اس میں راستی سے ہٹ کر کسی قسم کے ظلم کا، چکھائیں گے ہم اسے مزہ دردناک عذاب کا۔ اور جب مقرر کی تھی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ اس گھر کی اس ہدایت کے ساتھ کہ نہ شریک بنانا میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور اعلان کر دو انسانوں میں حج کا، آئیں گے وہ تمہارے پاس پیدل چل کر اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو چلے آ رہے ہوں گے تمام دور دراز راستوں سے، تاکہ دیکھیں وہ ان فوائد کو جو ان کے لیے ہیں، اور لیں اللہ کا نام چند مقررہ دنوں میں ان پر جو بخشے ہیں اللہ نے انہیں از قسم مویشی، پھر کھاؤ تم خود بھی اس میں سے اور کھلاؤ بھوک کے مارے محتاجوں کو بھی۔ پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی نظریں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔ یہ تھا، اور جو احترام کرے اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا تو یہ بہتر ہوگا اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک۔ اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے جو بتائے جا چکے ہیں تمہیں، سو پرہیز کرو بتوں کی ناپاکی سے اور پرہیز کرو جھوٹی بات سے۔ یکسو ہو کر ہو رہو اللہ کے اور نہ ٹھہراؤ شریک اس کے ساتھ، اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ ایسا ہے جیسے گر گیا ہو آسمان سے اور اچک لے جائیں اسے پرندے، یا جا پھینکے اسے ہوا کسی دور دراز مقام پر۔ یہ ہے اصل معاملہ، اور جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی سو یقیناً یہ دل کا تقوی ہے۔ تمہارے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں ایک وقت مقرر تک، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ ہے اس قدیم گھر کے پاس۔